صفت عزت کا بیان۔ سوال نمبر 114۔ مندرجہ ذیل آیات کریمات سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ پوائنٹ فرسٹ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ سنو، عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ سورۃ المنافقون۔ اور ابلیس کے قول کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد گرامی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا۔ سورہ صاد۔ پوائنٹ تھرڈ، ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم۔ تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سنتا جانتا ہے۔ سورہ یونس۔ اس کے ساتھ ساتھ عزت کی اقسام بھی ذکر کرے۔ جواب، مذکورہ آیات اللہ تعالیٰ کی صفت عزت کے ثبوت پر مشتمل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی ان ذاتی صفات میں سے ہے جو اس سے الگ نہیں ہوتی۔ اس کی 3 اقسام ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، عزت القوہ۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی اسماء القوی اور المتین دلالت کر رہے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، عزت الامتناع۔ یقیناً وہ غنی اور بے نیاز ہے، لوگوں میں یہ ہمت نہیں کہ اس کو نقصان پہنچا سکے اور نہ ہی اسے نفع دے سکتے ہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، عزت القہر، یعنی پوری کائنات پر غلبہ اور نگرانی کی قوت۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے النونیہ میں ارشاد فرمایا، وَهُوَ الْعَزِيزُ فَلَنْ يُرَامَ جَنَابُهُ أَنَّا يُرَامُ جَنَابُ ذَا السُّلْطَانِ۔ وہ ایسا عزت، قوت و غلبے والا ہے کہ اس کے ذات جناب کا قصد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سلطنت والی جناب و سرکار کی قصد کیا بھی کیسے جا سکتا ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْقَاهِرُ الْغَلَّابُ لَمْ لِغَلْبِهِ شَيْءٌ هَذِهِ صِفَتان۔ وہ ایسا عزت، قاہر اور زبردست غلبے والا ہے، کوئی بھی اس پر غالب نہیں آ سکا، تو یہ دونوں اس کی صفتیں بن گئی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ بِقُوَّةٍ هِيَ وَصْفُهُ فَالْعِزُّ حِينَئِذٍ ثَلَاثُ مَكَان۔ وہ قوت کے ساتھ بھی عزیز ہے، یہ بھی اس کی صفت ہے، تو اس طرح عزت کے 3 معانی پوری ہوئے۔ فرمان باری تعالیٰ اور فَبِعِزَّتِكَ سے عزت کے ساتھ قسم کھانے کا جواز بھی لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ صفت الہی ہے اور باقی تمام صفات بھی اس کے مثل ہیں، یعنی ان کے ساتھ قسم کھائی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق نہیں ہے، کیونکہ مخلوق کے ساتھ قسم اٹھانا شرک ہے۔ وہ عزت جو اللہ تعالیٰ کی طرف مضاف ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت مخلوق کی خالق کی طرف اضافت ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف اضافت کرتے ہوئے صفت کے موصوف کی طرف اضافت ہو، جس طرح کی دوسری آیت مبارکہ میں ہے فَبِعِزَّتِكَ، اور حدیث مبارکہ میں موجود ہے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ، میں اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ اور اس کی قدرت کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں۔ اضافت ہو تو یہ عزت مخلوق ہوئی، جس عزت کے ساتھ وہ اپنے انبیاء اور نیک ایمان داروں کو عزت دار بناتا ہے۔ صفت برکت کا بیان۔ سوال نمبر 115۔ فرمان الہی ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ سورۃ الرحمن۔ جواب، اس کا معنی ہے کہ اس کے سبھی نام بلند ہے، اس کی جمیع صفات عظیم اور مقدس ہے۔ جلال اور عظمت اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ذات کو جلال، عظمت اور ان افعال کے ساتھ جن میں ربوبیت، الوہیت، حکمت اور دیگر صفات کمال پر دلالت ہے کے ساتھ قابل ستائش ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ تبارک کا ذکر فرمایا ہے، مثلاً فرقان کو نازل کرنا، دونوں جہانوں کو تخلیق فرمانا، آسمان میں برجوں کا
بنانا، پورے ملک کا تنہا بادشاہ ہونا، کمال قدرت کا بلا شرکت غیر قادر و قدیر ہونا وغیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بابرکت ہونا ایسی صفت ہے جو ذاتی صفات میں سے ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لفظ کی اپنے اسم کی جانب نسبت فرماتے ہیں۔ سوال نمبر 116، برکت کی کتنی اقسام ہیں اور وہ کون کون سی ہیں؟ جواب، برکت کی 2 اقسام ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، ایک برکت تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور اس ضمن میں بارک فعل ہے، کبھی تو اپنے وجود اور ذات کے ساتھ اور کبھی حرف اعلیٰ کے ساتھ اور کبھی حرف فی کے ساتھ متعدی فعل استعمال کرتے ہیں۔ اس سے اسم مفعول مبارک بنتا ہے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ برکت والا بنا دے وہ جیسے بھی بنا دے۔ پوائنٹ سیکنڈ، دوسری قسم وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ رحمت اور غیرت کی اضافت کرتے ہیں۔ اس ضمن میں فعل تبارک استعمال ہوتا ہے، اسی لیے کسی غیر کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کے لیے مناسب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی مبارک ہے، اس کا بندہ اور اس کا رسول بھی مبارک ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے، سورہ مریم۔ تو جس میں یا جس پر اللہ تعالیٰ برکت فرما دے تو وہی مبارک ہے۔ تو رہی یہ اللہ تعالیٰ کی صفت تو یہ صرف اسی کے ساتھ خاص اور مختص ہے، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اس کا اطلاق کیا ہے۔ فرمان گرامی ملاحظہ ہو، تبارک اللہ رب العالمین، بہت برکت والا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ سورۃ الاعراف۔ کسی ہم نام اور ہم شکل کی نفی۔ سوال نمبر 117، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اقدس کا آپ کیا معنی سمجھ رہے ہیں؟ فَاعْبُدُهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، تو اس کی بندگی کر اور اس کی عبادت پر جم جا، کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام ہم پلا کوئی اور بھی ہے؟ سورہ مریم۔ جواب، اس آیت مبارکہ میں درج ذیل باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہے اور اس کے ضمن ہی میں غیر اللہ کی عبادت کی نہیں ہے، اور عبادت کی تعریف یہ ہے، عبادت ایک ایسا جامع اسم ہے جو تمام ایسے ظاہری باطنی اقوال و افعال کو شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور جن سے راضی ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں وَالصَّبْرُ لِعِبَادَتِهِ، یعنی جب تجھے معلوم ہو چکا ہے کہ آسمانوں زمینوں اور ان کے درمیان پائی جانے والی تمام اشیاء پر اس کا غلبہ ہے اور وہی ان دونوں کے اطراف اکناف کو تھامے ہوئے ہے، تو پھر اس کی عبادت کر، بلکہ اس عبادت کی ادائیگی میں پیش آمدہ شدائد و مشکلات پر صبر کا دامن بھی تھام کر رکھے۔ اس آیت مبارکہ میں استفہام نفی کے معنی میں ہے، یعنی تجھے اس کا کوئی ہم پلا اور ہم نام بالکل معلوم نہیں ہے، لہٰذا اس کا یکتا اور تنہا ہونا عبادت کا متقاضی ہے، کیونکہ وہ اکیلا ہی ہر طرح کی چھوٹی بڑی نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے۔ اور یہ معلوم ہوا کہ اس کی ربوبیت کے اعتراف کے ساتھ، اس کی سلطنت کی اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کے ساتھ اور اس وحدہ لا شریک کی خالص عبادت کرنے کے ساتھ، کیا آپ کوئی اس کا ہم نام پاتے ہیں؟ کیونکہ اس کے کچھ نام ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی مخلوق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ یاد رکھے کہ جب کوئی نام اس کی ذات کے متعلق استعمال ہوتا ہے تو اس کا فقط ایسا معنی نہیں ہوگا جو معنی کسی غیر کے لیے استعمال کرنے میں ہوگا۔ ہم پلا اور ہم سر کی نفی۔ سوال نمبر 118، اللہ تعالیٰ کے درج ذیل فرامین سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ پوائنٹ فرسٹ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں
کو ٹھہرا لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ۔ پوائنٹ سیکنڈ، فرمان گرامی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ سورۃ البقرہ۔ جواب، انداد کے معنی امثال اور نظیر ہے۔ امثال مثل کی جمع اور نظر نظیر کی جمع ہے۔ الکفو کا معنی برابری کرنے والا، ہم پلہ اور ہمسر ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ظاہری حالات اور دنیاوی اشیاء کو جو اس کی توحید، اس کی رحمت اور قدرت پر دلالت کر رہی ہیں، بیان کرنے کے بعد اس بات کی خبر دی ہے کہ اس ظاہر دلیل کے باوجود لوگوں میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو ان ظاہر نشانیوں میں غور و فکر بھی نہیں کرتے، جن سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل قائم ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اس کے ساتھ ایسے شریک بنا رکھے ہیں جن کی وہ پرستش کر رہے ہیں، مثلا اصنام ہیں، اور ان کی ایسی عبادت کر رہے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہے۔ لوگ محبت و تعظیم کے جذبات میں اسے اس رب کائنات کے برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں محبت کے ذکر سے وہ شرکیہ محبت مراد ہے جو خوف، تعظیم، اجلال اور نفس مراد پر ایثار کرنے کو مستلزم ہے۔ ان مذکور اشیاء کو غیر اللہ کے لیے پھیرنا شرک اکبر ہے جو توحید کے بالکل منافی ہے، جبکہ دوسری آیت کریمہ میں ہر اعتبار سے نظیر و شبیہ کی نفی ہے، کیونکہ احد ان کا لفظ اسم نکرہ ہے اور یہ نفی کے سیاق میں استعمال ہوا ہے جس میں عام کا معنی پایا جاتا ہے۔ تیسری آیت مبارکہ اول تو دو طریقوں کے ساتھ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت پر مشتمل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، مخلوق کی پیدائش، آسمانوں، زمین اور بارش کی تخلیق جیسے براہین کو قائم کرنے کے ساتھ۔ پوائنٹ سیکنڈ، انتہائی لطافت سے ان حقوق اللہ کو ذکر کرنے کے ساتھ جو ان بندوں پر واجب ہوتے ہیں اور ان سے متعلق انعامات کو شمار کروانے کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اول تو ان کے لیے اپنی ربوبیت کا تذکرہ فرمایا ہے، پھر انہیں بذات خود تخلیق کرنے کا ذکر فرمایا اور ساتھ ہی ان کے آباء و اجداد کو پیدا کرنے کا ذکر کیا ہے، کیونکہ خالق ہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر موجود انعامات و احسانات کو شمار فرمایا ہے، یعنی زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، بارش اتارنا اور پھلوں کو نکالنا۔ اس سے مطلوب بھی یہی ہے کہ انعام کرنے والا اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی فرامین پر ذرا نظر کرے۔ جعل لکم رزقا لکم، دیکھیے کتنے محبت بھرے اور نرمی سے لبریز الفاظ سے بات کی جا رہی ہے۔ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس کا آپ کے ساتھ کتنا خصوصی تعلق ہے۔ اسی آیت مبارکہ سے دوسرا بڑا مقصود اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور اس کے سوا ہر معبود کو ترک کرنے کا حکم ہے۔ آیت مبارکہ کے آخر میں یہ الفاظ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اس حقیقت کی بھی نشاندہی ہو رہی ہے کہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی اقرار پر پیدا کیا گیا ہے، اور مزید اس آیت میں ان مشبہ کی بھی تردید موجود ہے جو اس کی مخلوق کو اس سے تشبیہ دیتے ہیں۔ آیت مذکورہ میں قدریہ اور ان جیسے دیگر گروہوں کی بھی تردید ہو رہی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یعنی حالت یہ ہے کہ تم بخوبی جانتے بھی ہو کہ وہ تنہا ہے جس نے اکیلے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں روزی بہم پہنچائی، اور جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں انہیں بھی پیدا کیا اور انہیں روزیاں بھی دی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ بھی
اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہارے معبود نہ تو پیدا کرتے ہیں نہ ہی رزق دیتے ہیں اور نہ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو کوئی نفع ہی دیتے ہیں، لہذا ان کی عبادت کو ترک کر دو اور خالص اسی ایک کی ہی بندگی بجا لاؤ۔ شرک کی اقسام، سوال نمبر 119، شرک کی اقسام کون کون سی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شریک مقرر کرنے کا کیا معنی ہے؟ جواب، اس کی اقسام دو ہے، در ذیل سطور میں مثالوں کے ساتھ وضاحت پیش خدمت ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، شرک اکبر، کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا اس طرح کہ اسے پکارے یا اس سے امید وابستہ کرے یا اس سے ڈرے یا اس کی خاطر ذبح کرے یا عبادت کی جملہ اقسام و انواع میں سے کوئی بھی چیز اس کے لیے کرے۔ پوائنٹ سیکنڈ، شرک اصغر، بعض نے اس کی تعریف یوں کی ہے، ہر وہ عمل جس کے متعلق نصوص شریعہ میں شرک کا لفظ وارد ہے لیکن وہ شرک اکبر کی حد تک نہ پہنچے، جیسے کہ آدمی کا یہ کہنا ماشاء اللہ و شئت، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور تو چاہے، یا کوئی یوں کہے اگر اللہ تعالیٰ اور آپ نہ ہوتے تو اس طرح نہ ہوتا، یا غیر اللہ کی قسم اٹھانا وغیرہ۔ اور بعض نے شرک اصغر کی تعریف بائے الفاظ کی ہے، ہر وہ عمل جو شرک اکبر کی طرف لے جانے کا وسیلہ اور ذریعہ بنے وہ شرک اصغر ہے، واللہ عالم۔ آیت عزت، سوال نمبر 120، اللہ تعالیٰ کے فرمان، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْفُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور یہ کہتا رہ کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو نہ اولاد رکھتا ہے نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک و ساجی رکھتا ہے، نہ وہ ایسا کمزور ہے کہ اس کا کوئی حمایتی ہو، اور تو اس کی پوری بڑائی بیان کرتا رہ۔ سورہ بنی اسرائیل۔ آپ کیا معنی سمجھ رہے ہیں؟ جواب، یہ آیت مبارکہ مندرجہ ذیل باتوں پر مشتمل ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حمد و ستائش بیان کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ وہی اس بات کا استحقاق رکھتا ہے کہ اس کی ان صفات کمال کے ساتھ تعریفیں بیان کی جائے جن کا اس نے اپنے آپ کو حقدار ٹھہرایا۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ تعالیٰ کو اولاد سے پاک قرار دینا در حقیقت اس کی کمال حمد، انتہائی بے نیازی اور ہر چیز کا اس کے حضور اظہار نیاز مندی کرنے کی بنا پر ہے، کیونکہ اولاد ہونا ان مذکورہ باتوں کے منافی اور متضاد ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، وہ پاک ہے، وہ تو کسی کا محتاج نہیں۔ سورہ یونس۔ پوائنٹ تھرڈ، اللہ تعالیٰ کو بادشاہی میں کسی شریک کی شراکت سے پاک قرار دینا جو اس کی ربوبیت، الوہیت اور صفات کمال میں یکتا ہونے کو بھی شامل ہے۔ پوائنٹ فورتھ، بوجہ عاجزی اور کمزوری اس سے کسی کی حمایت اور ولایت کی نفی کرنا جو اسے بچانے والی، قوت دینے والی اور اسے تحفظ دینے والی ہو، کیونکہ وہ تو ایسا قوی اور غالب ہے جو اپنے ہر ما سوا سے بے نیاز اور مستغنی ہے۔ البتہ وہ ولایت اور دوستی، جواز، راہ محبت اور بوجہ کرامت ہے تو وہ اس کے بندوں میں سے ہر اس بندے کے لیے ہے جس کے لیے وہ چاہے۔ آیت مذکورہ میں اس نے اس کی نفی نہیں فرمائی بلکہ یہ تو اس فرمان میں موجود ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ دوسرا یہ فرمان، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ مغموم ہوتے ہیں، یہ وہ ہے جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ سورہ یونس۔
لہٰذا جو بھی ایماندار اور پرہیزگار ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مومنین متقین کی ولایت اور دوستی کو ان پر فضل و احسان کرتے ہوئے باقی رکھا ہے۔ فرمان الہی وکبرہ تکبیرا، تو اس کی پوری بڑائی بیان کرتا رہ۔ اس کی بڑائی اور کبریائی کا معنی۔ پوائنٹ فرسٹ، اس کی ذات کی کبریائی اور بڑائی بیان کرنا یہ اعتقاد رکھنا کہ وہی واجب الوجود ذات ہے اور وہ ہر موجود چیز سے غنی اور بے نیاز ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس کی صفات میں بڑائی بیان کرنا یعنی اس امر کا اعتقاد رکھنا کہ اس کی صفات میں سے ہر ایک صفت ہی جلال اور کمال، عظمت اور عزت کے ساتھ ہے اور وہ ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اس کے افعال میں اس کی کبریائی بیان کرنا یعنی ہمارا یہ اعتقاد رکھنا کہ اس کی بادشاہی میں جو چیز بھی چل رہی ہے وہ صرف اور صرف اس کی مشیت اور اس کے ارادے کے تحت ہی چل رہی ہے۔ پوائنٹ فورتھ، اس کے احکام میں اس کی کبریائی بیان کرنا یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ وہی قابل اطاعت بادشاہ ہے، امر و نہی کا وہی استحقاق رکھتا ہے، عزت و ذلت اسی کے اختیار میں ہے، اس کے احکامات پر کسی کو اعتراض کرنے کی کوئی جرات نہیں ہے، جسے چاہتا ہے عزت سے سرفراز فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت سے دوچار کرتا ہے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے اسے پوچھا نہیں جا سکتا، صرف بندوں سے ہی پوچھا جائے گا۔ پوائنٹ ففتھ، اس کی اسما میں اس کی کبریائی بیان کرنا اسے صرف اس کی اسماء حسنہ کے ساتھ ہی ذکر کیا جائے اور اسے فقط اس کی صفات مقدسہ کے ساتھ ہی موصوف ٹھہرایا جائے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند میں حضرت معاذ الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت العزہ پڑھا کرتے تھے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا الی آخرہ۔ اور بعض آثار میں ہے کہ کسی گھر میں کسی رات کو یہ آیت عزت پڑھ لی جائے تو وہ گھر چوری اور ناگہانی آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ صفت قدرت۔ سوال نمبر 121، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اقدس سے آپ کیا معنی سمجھ رہے ہیں؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ التغابن۔ جواب۔ پوائنٹ فرسٹ، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبر دے رہے ہیں کہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سبھی اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے زبان مقال سے تسبیح کرتے ہیں اور یہی حقیقت ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں موجود آیت کریمہ کے حوالے سے یہی قول راجح ہے۔ فرمان الہی ملاحظہ فرمائے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو، ہاں یہ صحیح ہے کہ تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتی۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اس ضمن میں دوسرا قول یہ ہے کہ ہر چیز زبان حال سے اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یعنی اس امر کا ثبوت پیش کر رہی ہے کہ وہ اس کی قدرت و حکمت کی کاریگری ہے۔ ہر چیز اپنی پیدائش اور وجود کے لحاظ سے اس کی وجود اور الوہیت میں اس کی وحدانیت اور اس کی یکتائی پر واضح ترین دلالت کر رہی ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، شاید وہ ابو نواس ہے، تأمل فی نبات الارض وانظر الی آثار ما صنع الملیک۔ زمینی نباتات میں غور و فکر کر اور اس مالک حقیقی نے جو کچھ صنعت گری کی ہے اس کے آثار و اثرات کی طرف بھی نگاہ دوڑا۔ عیون من لجین شاخصات باحداک ہی الذہب السبیک۔ چاندی کے چشمے سیاہی مائل سبزی میں سے نظر آ رہے ہیں جیسے کہ وہ میل کچیل سے صاف دھلا ہوا ہے۔ علی قصب زبرجد شاہدات بأن اللہ لیس لہ شریک۔ زبرجد کے موتیوں
کو پر گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے، اور ایک دوسرے نے یوں کہا تأمل سطور الکائنات فإنها من الملک الأعلی الیک رسائل، کتاب کائنات کے سطروں میں غور کر، بلا شبہ یہ تو اس بلند و برتر بادشاہ کی جانب سے تیرے نام خطوط ہے۔ وَقَدْ خُطَّ فِيهَا لَوْ تَأَمَّلْتَ خَطَّهَا أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَى اللَّهُ بَاطِلٌ، اگر تو اس کی عبادات میں تھوڑا سا غور کرے تو یہی کندہ نظر آئے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، مذکورہ آیت مبارکہ میں اللہ کی صفت قدرت کا اثبات ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذاتی صفات میں سے ہے، کوئی چیز بھی اسے عاجز نہیں کر سکتی۔ پوائنٹ فورتھ، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے حمد بیان کرنے کا اثبات ہو رہا ہے۔ ان صفات کامل کو ثابت رکھتے ہوئے حمد بیان کرنا، کائنات میں موجود اس کی بنائی ہوئی اشیاء پر اس کی بے حد تعریف کرنا، شریعت میں بتائے گئے احکامات پر اس کی حمد اور تعریف بیان کرنا، اور اس کی عطا کردہ نعمتوں اور نوازشات پر حمد بیان کرنا جو بیرون از شمار است کا مصداق ہے۔ پوائنٹ ففتھ، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمال کا ثبوت اور ہر نقص و عیب کی نفی بھی ہو رہی ہے، کیونکہ تسبیح اس بات کا تقاضا کر رہی ہے۔ اولاد اور شریک سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا۔ سوال نمبر 122، اللہ تعالیٰ کے مندرجہ ذیل فرمان کا مفہوم بیان کرے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندوں پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے۔ اسی اللہ کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجی ہے، اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔ سورۃ الفرقان۔ جواب، ان آیت کریمہ میں مندرجہ ذیل نکات ثابت ہو رہے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ کی بلندی پر دلیل ہے، اور علو و بلندی اس کی ذاتی صفت ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ قرآن مجید اتارا ہوا ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، جس طرح کہ اہل سنت کا مذہب ہے۔ پھر اسے فرقان کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ حلال و حرام، ہدایت و گمراہی، اور اہل سعادت اور اہل شقاوت کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہاں عبدہ سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لقب سے آپ کو تعبیر کرنا شرف و اختصاص کی وجہ سے ہے، اور لیکون میں ضمیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے۔ اگرچہ ایک قول کے مطابق قرآن کریم کی طرف لوٹتی ہے، لیکن اول مراد زیادہ اقرب ہے، اور العالمین سے مراد ثقلین یعنی جن و انس ہیں، جبکہ انذار کا معنی خوف دلاتے ہوئے اطلاع کرنا ہے۔ یہ انداز عام ہے، جس طرح کہ اس فرمان الہی میں ہے لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ہوشیار کر دے۔ سورۃ الکہف۔ ایک دوسرا انداز خاص بھی ہے، جیسا کہ یہ فرمان الہی ہے انما انت منذر من یخشاها، آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ سورۃ النازعات۔ اور فرمان مبارک ولم یتخذ ولدا، اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا میں یہود کے قول عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، سورۃ توبہ کی تردید مقصود ہے۔ اسی طرح اس میں نصارہ کی بھی تردید ہے جو یہ کہتے ہیں المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین کی بھی تردید ہے جو ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی فضولیات سے بہت ہی بلند ہے۔
اس آیت کریمہ میں مشرکین کی متعدد الہ کہنے والوں کی بھی تردید ہے، جیسے کہ ثانویہ اور دیگر فرقے ہیں۔ عرب کے مشرکین میں سے کچھ حج کے تلبیہ میں یہ بھی کہتے تھے، لبیک لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے ماں سوائے اس شریک کے جس کا تو ہی مالک ہے، وہ خود کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا موجد اور اسے بغیر نمونے کے بنانے والا ہے۔ اس میں بندوں کے افعال کی تخلیق کی دلیل ہے کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام اسماء اور اس کی تمام صفات و شامل نہیں ہے۔ کل شیء میں عمومیت اپنے اپنے سیاق و سباق اور موقع عمل کے اعتبار سے ہے، جس طرح کہ اس فرمان الہی میں ہے، تدمر کل شیء بامر ربھا، وہ ہوا اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر رہی تھی، سورۃ الاحقاف۔ اس میں ہر چیز سے مراد جسے ہلاک و تباہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، فرمان ذیل وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، سورۃ النمل۔ یعنی ملکہ سبا کو مال و دولت کی فراوانی اور بادشاہوں کا ساتھ دبدبہ اور شان و شوکت دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر لوازمات یعنی جنگی تیاری، سامان حرب کی فراوانی، آلات قتال کی بہتات جو صرف بڑی بڑی بادشاہوں اور سلطنتوں میں ہی پایا جاتا تھا۔ جہمیہ نے اس آیت سے خلق قرآن یعنی قرآن کریم کے مخلوق ہونے کا استدلال کیا ہے۔ اہل سنت نے یوں جواب دیا ہے کہ قرآن مجید کلام الہی ہے اور یہ اس کی صفات سے ہے، جو اس کے اسم کی مسمی میں اسی طرح داخل ہے جس طرح اس کا علم اور اس کی قدرت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں تقدیر کے اس بات پر بھی دلیل موجود ہے۔ اس میں توکل کرنے کی بھی دلیل ہے، کیونکہ ساری بادشاہ تو اسی اکیلے کی ہی ہے اور وہی تصرف کرنے والا اور نفع و نقصان دینے والا ہے۔ اور اس میں یہ حقیقت بھی بیان ہوئی ہے کہ بندے مطلق طور پر بادشاہی کے مالک نہیں بنتے، بلکہ صرف تصرف کے ہی مالک ہوتے ہیں۔ اور اس میں بلا علم فتویٰ دینے کی بھی حرمت حرام ہونا ہے، کیونکہ اس کی ربوبیت اور اس کا ملک بغیر علم کے فتویٰ دینے اور فیصلہ کرنے میں مانع ہے۔ اس آیت مبارکہ میں صفت علم کا بھی اس بات ہے، مزید اس میں دہریہ کی بھی تردید ہے، جو اس بات کے قائل ہے کہ صرف اور صرف ہماری دنیاوی زندگی ہی ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز مخلوق اور وہ ہر چیز کا خالق ہے، اس کا رب، اس کا مالک اور ہر چیز کا الہ ہے، اور ہر چیز اس کے قہر کے نیچے اور اس کے تسخیر اور تقدیر میں ہے۔ جس کا ملک بلند ہو اس کے متعلق خیال کیسے آ سکتا ہے کہ اس کا بیٹا ہو اور کوئی اس کی بادشاہت میں شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبۃ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی کوئی بیوی تو ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، سورۃ الانعام۔ اللہ تعالیٰ کا اولاد اور ہمسر ہونے سے پاک ہونا۔ سوال نمبر 123، اللہ تعالیٰ کے فرمان، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغیب والشہادۃ فتعالى عما یشرکون۔ اللہ نے ہی تو کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے کہ وہ
کہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر بلند ہونا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، وہ غائب حاضر کا جانے والا ہے، اور جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے بالاتر ہے۔ سورۃ المومنون۔ جواب: یہ آیت مبارکہ مندرجہ ذیل مسائل پر دلالت کرتی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، وہ اپنے ساتھی کو دوسرے معبود کے وجود سے بھی پاک ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، رسولوں کے مخالفین جو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں وہ ان باتوں سے بھی پاک ہے۔ پوائنٹ فورتھ، توحید ربوبیت کا بھی ثبوت ہے اور یہ کہ پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی خبر دی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے تو اس کی دلیل قاطع، حجت باہر غالب دلیل اور دلیل عقلی سے وضاحت بھی فرما دی ہے۔ یوں فرمایا، اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرے معبود ہوتے جس طرح مشرکین کہتے ہیں تو ان کی بھی کوئی مخلوق ہوتی، ان کی بھی کوئی عمل داری ہوتی، تو اس صورت میں ہر ایک دوسرے کی شراکت کو ناپسند کرنا بھی لازمی ہے کہ ان سے ہی ایک دوسرے پر غلبہ پاتا اور الوہیت میں یکتا بن جاتا اور دوسرے کو قطعاً کوئی اہمیت نہ دیتا، یا پھر اگر وہ اس غلبے پر قدرت نہ پاتا تو لازماً اپنی پیدا کردہ مخلوق کو الگ کر لیتا اور اسے الگ مقام میں رکھتا، جس طرح کہ سلاطین دنیا ایک دوسرے سے الگ ہو کر ایسا کر لیتے ہیں، یا پھر ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر قہر و غلبہ پانے میں قدرت نہ پاتا، پھر دونوں کمزور ہوتے، یعنی مندرجہ ذیل تین باتوں میں سے ایک تو لازماً ہوتی ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، یا تو ہر معبود اپنی مخلوق اور اپنی سلطنت کو الگ کر لیتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، یا ان میں سے ایک دوسرے پر غلبہ پا لیتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، یا پھر تمام مخلوقات ایک کی زیر نگرانی ہوں، وہ ایک ہی سبھی میں تصرف کرنے والا ہو اور باقی کوئی اس کی ذات میں بالکل تصرف نہ کر سکے، وہ ان کو حاکم ماننے سے بالا تر ہو جبکہ باقی اس کے حکموں کے سامنے بالا تر نہ ہو، تو اس طرح فقط ایک ہی معبود باقی معبود ہوگا اور باقی سبھی اس ایک بندے کی کہلائے۔ عالم بالا اور عالم زیریں کا مکمل انتظام اور پھر ایک کا دوسرے سے مربوط ہونا، ایک محکم اور پائیدار نظام کے تحت ساری کائنات کے کل پرزوں کا چلنا جس میں اختلاف اور فساد نام کی کوئی چیز نہ ہو، یہ سب کچھ اس حقیقت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس پوری کائنات کا صرف ایک ہی مدبر ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جس طرح بالا تر ہونے کی دلیل ہی اس حقیقت کی گماز ہے کہ پوری کائنات کا خالق بھی صرف وہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، بالکل یہی دلیل ہی تمام افعال میں اور تمام موجودات میں کافی ہے کہ وہ یکتا اور تنہا ہے۔ مذکورہ تمام باتیں اس حقیقت کی بھی نشاندہی کر رہی ہے کہ کوئی دوسرا عبادت و الوہیت کا بھی حقدار نہیں ہے۔ جس طرح اس پورے عالم کے دو خالق، دو رب، دونوں ہم پلہ اور مساوی ہونا محال اور ناممکن ہے، بالکل اسی طرح پورے عالم میں دو الہ، دو معبود ہونا بھی محال اور ناممکن ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے ہر نقص و عیب سے مبرہ اور پاک ہونا بیان فرمایا ہے اور ان باتوں سے بھی پاک ہونے کو ذکر فرمایا ہے جو رسول و انبیاء کے مخالفین اس کی بابت بیان کرتے ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ عالم الغیب میں وہ یہ خبر دے رہا ہے وہ سب سے بڑھ کر سچا اور راست گو ہے کہ وہ بندوں سے غائب ہر چیز کو بھی جانتا ہے اور ہر اس چیز کو بھی جسے وہ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ غیب کی دو قسمیں، غیب مطلق اور غیب مقید۔ پوائنٹ فرسٹ، غیب مطلق تو یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اس میں ہر وہ چیز داخل ہے جو مخلوقات سے غیب اور پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ،
کہہ دیجئے کہ آسمانوں والوں میں سے زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ سورۃ النمل۔ اور یوں بھی اعلان فرمایا ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ سورۃ الجن۔ پوائنٹ سیکنڈ، دوسری قسم غیب مقید کی ہے، اس سے مراد وہ غیب ہے جسے مخلوقات میں سے بعض جن و انس جانتے ہیں۔ ایسی بات اس آدمی کے لیے تو غیب ہوگی جس سے مخفی ہے، اور جس آدمی کے سامنے ہے اس کے لیے غیب نہیں ہوگی، تو اس طرح غیب مقید ہوگا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، فتعالی یعنی پاک، مقدس اور بلند و بالا ہے ان تمام باتوں سے جو اس کی جلالت و عظمت کے شایع نشان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علو مطلق کی تینوں اقسام ثابت ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، علو القدر، قدر و منزلت کی بلندی۔ پوائنٹ سیکنڈ، علو القہر، غلبہ کی پابندی۔ پوائنٹ تھرڈ، علو الذات، ذات کی بلندی۔ اس آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ اور مشرکین کا رد ہے، مزید اس میں قدریہ کی بھی تردید ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم کا اثبات ہے، وہ سابقہ، موجودہ اور آئندہ تمام معلومات کو جانتا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کریمہ اور اپنی صفات و نعوت مقدسہ اور اپنی اوصاف عظیمہ کو بھی جانتا ہے۔ تمام کے تمام واجبات ہیں جو اپنے وجود میں اس سے الگ نہیں ہے، اور وہ تمام ممتنعات کو بھی جانتا ہے جو کسی طور بھی اس میں نہیں آ سکتی۔ اگر ان میں سے کوئی ناممکن چیز پائی جائے تو اس پر کیا نتیجہ مرتب ہوگا وہ اس سے بھی پوری طرح آگاہ اور باخبر ہے۔ جیسے کہ مذکورہ آیت مبارکہ میں ہے، ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ سورۃ الانبیاء۔ اور دوسرا فرمان گرامی یوں ہے، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اگر یہ لوگ پھر واپس بھیج دیے جائے تب بھی یہ وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ سورۃ الانعام۔ اور یہ فرمان، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُولًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے، اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ سورۃ الانعام۔ یہ فرمان اقدس، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہ لائیں گے۔ سورہ یونس۔ ان کے علاوہ دوسری آیت بھی ہیں۔